الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ سب خیریت سے؟ الحمدللہ. سوری میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا آپ کے یہاں آتے ہوئے. ایکچولی میں ابھی جو ہے بھائی سے بات ہو رہی تھی, یہ جو جس ایریا میں بھی آپ کی یونیورسٹی, یہ میرے گاؤں کا حصہ ہے. تو مجھے اگر پتا تھا کہ میرے گاؤں میں لیکچر ہے تو میں پہلے سے تیاری کر کے آتا ہوں. الحمدللہ. آپ نے انٹرو دیکھا. جسٹ ٹو گیو یو اے بریف انٹروڈکشن اباؤٹ مائی سیلف, بیکاز میرا آپ سے فرسٹ یہ انٹریکشن ہے. I don't know if you guys have ever attended any of our talks in any of the other institutes, but basically I'm not coming from a typical madrasa background, as you guys already know. Okay, my life was very different to what it is now. میں نے 180 degrees کا turn کیا, for example, in everything that I saw. And so just to sort of make the long story short, if you were to ask me کہ ضیاء بھائی آپ نے فلاں شغل زندگی میں ٹرائی کیا ہوا ہے, 99.9% chance would be I would say yes, been there, done that. So I know what I'm talking about. I've been around the world, UK bhi, Australia bhi, South Africa, different jagahon pe. And so after having been through all of these areas and seeing what life has to offer, I decided to change my ways and to start practicing becoming a good Muslim and so on and so forth. That was my idea. اچھا, اس سے پہلے اگر آپ پوچھیں کہ جی کیا آپ نمازیں پڑھتے تھے, تو مطلب نمازوں کا بھی دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا. لائک forget about 5 times, not 4 times, not even 1 time a day. Sometimes once a week, sometimes not even that. تو اس قسم کی جاہلی بیک گراؤنڈ تھا میرا. بٹ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تلاش میں کوشش کریں انشاءاللہ, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ گائیڈز یو. بٹ وہ چیز آپ کے اندر سے آئے گی. یو ہیو ٹو بی دا ون ٹو سرچ فار اٹ. And so this brings me to the topic that I've been given, which is the lives of the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Okay? So these companions, a lot of them had very different pasts, if you look at it. They were not born into Islam. Actually, none of them, actually if you look at, for example, Makkan Seerah mein, none of them were born into Islam. Madni mein phir aapko nazar aata hai ki one was born, 2 were born, and they were like very young Sahaba at that time. بٹ جو بائی اینڈ لارج جو ان کی کوانٹٹی ہے, وہ سارے وہ تھے جو ہیڈ ایکسپیرینسڈ واٹ از نون ایز جاہلیہ. دے ہیڈ ایکسپیرینسڈ اے اسٹیٹ آف اگنورنس. اینڈ اف یو لک ایٹ اٹ, تو دے ور انوالوڈ ان آل سارٹس آف تھنگس وچ کلچرلی پیپل ایٹ دیٹ ٹائم ور انوالوڈ ان. سو دے ور ناٹ کمنگ فرام اے ویری ایکسپلسٹلی پائس بیک گراؤنڈ اینڈ لائک دیٹ. انہوں نے بھی مطلب ہر طرح کی چیزوں میں انوالو تھے. اینڈ سو اسلام براٹ دیم آل ٹوگیدر انڈر ون پلیٹفارم, وچ از دا کلمہ آف لا الہ الا اللہ, اینڈ دے یونیفائڈ آن دیٹ. And when you study the seerah of the Prophet ﷺ, and when you study the seerah of the companions radiyallahu anhum, you find an amazing story of how people transform based on a principle. You know, aajkal bhi hum log kya kehte hain, we want a change. We want to change the society. We want to change the world. We want to change the way people are behaving right now. Everyone, if you ask, matlab sabse common question which you can ask people is ke, halat bade kharab hain, aur people iske sath respond karenge. میری عادت ہے, آئی لائک ٹو گیو دعویٰ wherever I go. ایون if for example میں کسی کو اگر لفٹ دے دوں گاڑی میں, تو مجھے پتا ہوتا کہ جی اس بندے کے پاس اور میرے ساتھ تقریباً اس کے 5 منٹ ہے یا 10 منٹ ہے یا 15 منٹ ہے, اور ہو سکتا ہے آج کے بعد یہ بندہ مجھے نظر بھی نہ آئے. لیکن ان 10-15 منٹ میں ایسے کیا دعویٰ دے سکتا ہوں؟ ہاؤ کین آئی برنگ ہم اے لٹل کلوزر ٹو اسلام, جتنا وہ ہے اس سے ایک اسٹیپ آگے آ جائے. سو جو میرا سب سے کامن کوشچن جو میں ان سے کرتا ہوتا ہوں, جو کہ آئس بریکر ہے, وہ یہ ہے کہ بھائی صاحب حالات بڑے خراب ہیں. کہتے ہیں جی بالکل خراب ہیں. آج تک مجھے ایک بندہ نہیں ملا جس نے کہا نہیں سے حالات بہت اچھے ہیں, آپ کا شاید دماغ خراب ہوا ہے. ہر بندہ آپ کہیں حالات خراب ہیں, وہ کہتے ہیں جی بالکل حالات خراب ہیں, دیکھیں جی مہنگائی ہے, یہ ہے, وہ ہے, اینڈ دا لسٹ اسٹارٹس آن. اینڈ دین بیسڈ آن دیٹ ایسے, تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ بس ہم حکمرانوں کو کوستے رہیں, گالیاں نکالتے رہیں فلانا. ہم نے خود کچھ نہیں کرنا, ہم بیٹھے رہے اسی طرح سے, دوسرے بدل جائیں, میں ایسے ہی ٹھیک ہوں. So I try to tell them that the change starts with you. There's a famous saying called change yourself, change the world. ٹھیک ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. Allah does not change the condition of a people until they do not change that which is within themselves. اللہ نہیں, یہ اللہ کا قانون سمجھ لیں آپ. دس از دا سنہ والا اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ کا ایک رول ہے, جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے, بھول جائیں کہ کچھ ہوگا معاشرے کے اندر. لوگ کہتے ہیں اچھا میں بدلوں گا تو کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. Imagine if the Sahaba thought like that.
ابو بکر صدیق سوچتے چلو میں اگر اسلام قبول کر بھی لوں تو ابھی جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کتنے فالوورز ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے، صرف ان کی وائف ہے. سو what difference does that make؟ پوری سوسائٹی کو ہم کیسے بدل سکتے ہیں؟ امیجن اف عمر ابن خطاب had thought like that کہ میں بدلوں گا تو کیا ہوگا، یا علی بن ابی طالب نے یہ سوچا ہوتا، یا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے یہ بات سوچی ہوتی کہ اگر میں بدل جاؤں گا تو کیا ہو جائے گا. These people became the khulafa. They became the leaders of the future because they changed themselves. اور اگر آپ ان کی ڈیپتھ میں جائیں, if you look at the seerah of how they changed, how they transformed, what were the principles on which they did not bend, وہ کون سی شرائط تھی جن کے اوپر انہوں نے کہا کہ اس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. If you want to compromise on other things, we can help you. But there are certain things which we will rather die than compromise. And this was the kalima of La ilaha illallah. جس کی وجہ سے حضرت بلال جو ہیں وہ احد احد کہتے رہے, لیٹ کے اس کے ان کے اوپر ظلم ہوتا رہا. حضرت سمیہ کو 2 حصوں میں چیر دیا گیا, کس کی وجہ سے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتی تھی. اور آج کے دور میں ہم کتنے آسانی سے لا الہ الا اللہ کو کمپرومائز کر جاتے ہیں. لوگ ہمیں کوئی چیز آفر کرتے ہیں, تھوڑا سا فائدہ مطلب دنیاوی فائدہ آفر کرتے ہیں, ہم اس کے اوپر اپنا دین بیچ دیتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بھی ذکر کرتے ہیں سورۃ البقرہ میں کہ وہ لوگ جو اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں فار اے پیٹی اماؤنٹ آف ورلڈلی گین. And this is what you find constantly in the lives of the companions. ایک سے ایک سٹوری جو ہے وہ ایک amazing story ہے. And the most beautiful thing that you will find in which is actually common in the lives of the companions is that they were all abd of Allah. They were all slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. Because as a Muslim, as a human being, Allah subhanahu wa ta'ala نا آپ کی کچھ definitions ہے. Allah subhanahu wa ta'ala has defined you a certain way. اور یہ age old question ہے, بڑا پرانا سوال ہے کہ میں کون ہوں. بلے شاہ نے کہا تھا بلا کی جانا میں کون. ٹھیک ہے, اب آپ نے بھی ڈسکور کرنا ہے کہ آپ کون ہیں, کیونکہ دس پروسیس آف سیلف ڈسکوری ول لیڈ یو ٹو سرٹن آنسرز اینڈ سرٹن کنکلوژنس. اور یہی وہ سوال تھا جو میں نے اپنے آپ سے پوچھا تھا کہ میں ہوں کیا چیز. میں کہتا تو میں مسلمان ہوں بیکاز میرے بہت گورے فرینڈس تھے, فار ایگزامپل یو کے میں بھی, آسٹریلیا میں بھی, پورچوگیز, اسپینش, اٹالینز, بڑی ان سے اچھی سلام دعا تھی. لیکن وہ مجھے اکثر چیلنج کرتے تھے کہ تم کہتے تو ہو مسلمان ہو, پھر اس طرح کے کام کیوں کرتے ہو ہمارے ساتھ مل کے. مجھے تو پتہ نہیں. اٹ مینس کہ آئی ایم ناٹ اے مین آف مائی پرنسپلز. ایک طرف میں کہہ رہا ہوں میں مسلم ہوں, دوسرا میں حرکتیں وہ کر رہا ہوں جو غیر مسلموں والی ہیں. تو وہ بھی اس بات پہ وہ بھی آپ کی رسپیکٹ نہیں کرتے, کہ اس کا مطلب ہے تم اپنی بات کے پکے نہیں ہو. سو واٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ از کہ واٹ از دیٹ یونیفائنگ پوائنٹ جس پہ سارے صحابہ کا اتفاق تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کی ڈیفینیشن دی کہ انسان کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, یعنی آپ لوگ کیا ہو. پہلی ڈیفینیشن جو آپ کی بتائی وہ کیا کہ آپ لوگ فقراء ہو, آپ لوگ فقیر ہو اللہ کے آگے. اور اس کے بارے میں علماء 2 اوپینینز کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک تو مطلب یہ کہ جو بھی بندہ ہر انسان جو ہے وہ اللہ کا فقیر ہے, وہ اللہ کے آگے مانگتا ہے. جب اللہ دے گا اسے ملے گا, جب اللہ روک دے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے, تو پہلی بات ہر بندہ اللہ کے آگے فقیر ہے. اور دوسری انٹرپریٹیشن یہ کرتے ہیں کہ اگر بندہ اپنے آپ کو اللہ کا فقیر نہیں سمجھتا تو وہ انسان ہی نہیں ہے, جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا بندے کا پتر ہی نہیں ہے. جو اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ کے آگے ڈیپینڈنٹ ہوں, آئی ایم نیڈی آف اللہ. اور اللہ کیا ہے؟ الغنی الحمید. اللہ غنی ہے, اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ چاہے تمام انس اور جن مل کے بھی اگر اللہ کی تعریف کریں اور بڑائی بیان کریں تو اس سے اللہ کے سٹیٹس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اور اگر ہم سارے کے سارے مل کے اللہ کی کے بارے میں کوئی غلط بات بھی کریں تو اللہ کا سٹیٹس کم نہیں ہوگا. اللہ کا مقام جو ہے وہ ہے. ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. وی نیڈ اللہ ان آور لائفز. اگر ہمارا یہ خیال ہے کہ میں اللہ کے بغیر زندگی گزار سکتا ہوں کامیابی کے ساتھ, سکسیس کے ساتھ, تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جس میں بھی مبتلا تھا کہ میں اپنے لیے کافی ہوں. ایگو ہوتی ہے, انا کا مسئلہ ہوتا ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے, صرف انا کا مسئلہ ہے کہ نہیں میں اپنے لیے کافی ہوں, میں کر سکتا ہوں, میں کر سکتا ہوں. ابھی ٹانگ ٹوٹ جائے دیکھتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں, ہاتھ بازو آپ کا چلا جائے دیکھیں پھر کیا کرتے ہیں آپ. اور آپ صرف اور صرف اللہ کے رحم و کرم پہ ہیں. ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, کوئی پتہ نہیں آپ کا سر اڑ جائے یا ٹانگ اڑ جائے یا بازو اڑ جائے یا کچھ بھی نہ ہو, بالکل اللہ کے رحم و کرم پہ. ذرا سا گاڑی ادھر ہوتی تو کچھ اور ہو جاتا, اور ادھر ہوتی تو کچھ اور ہو جاتا. اور آپ کو ایم شور آپ لوگوں کو ایسے واقع پتہ ہوں گے کہ بائک پہ بندہ پھسلا, اگر تھوڑا سا ایسے ہو جاتا تو پھر ختم ہو جاتا, اور اگر تھوڑا سا ایسے ہو جاتا تو بچ جاتا. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں اور کتنے ہی واقعات ایسے ہیں. ہم صرف اور صرف اللہ کے رحم و کرم پہ. تو ہمارا ریلیشن شپ کیا ہے, یہ پہلی ڈیفینیشن ہے. دوسری ڈیفینیشن کیا ہے بلیورز کے لیے, مومنین کے لیے؟ وہ یہ ہے کہ دے آر عبد آف اللہ. جیسے میں نے کہا, اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. I did not create jinn and man for any other purpose except that they enslave themselves to me. إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اس کی اکثر ٹرانسلیشن کرتے ہیں انگلش میں to be my worshipper, لیکن worshipper صحیح ٹرانسلیشن نہیں ہے. ورشپر کا مطلب ہوتا ہے میں جب تک نماز پڑھوں میں ورشپر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب نماز ختم ہو گیا، اب میں ورشپر نہیں ہوں. جب میں طواف کر رہا ہوں کعبہ کا ورشپر ہوں، طواف چھوڑ دیا میں جہاز میں بیٹھا ہوں، اب میں ورشپر نہیں ہوں. اس طرح روزہ رکھا ہوا ہے، روزے کی حالت میں ورشپر ہوں، روزہ افطار کر لیا اب میں ورشپر نہیں ہوں. سو دیز آر ڈیفینیشنز آف ورشپر. لیکن سلیو کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا بندہ ہونا، عبداللہ ہونا. اٹ مینس 24 hours of the day 365 days of year you are a slave of Allah. یعنی اگر آپ کے گھر آپ کا دوست آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یار آج ایک شام کو ایک رنگین پروگرام ہے اور میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ آئیں اس جو ہے نا رنگین محفل میں آئیں. آپ کہتے ہو یار آپ نے جانا آپ جاؤ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں ہی نہیں کر سکتا. اگر میں کروں گا تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میرا مالک ناراض ہوگا، میں نہیں کر سکتا. بیکاز اس وقت بھی میں اللہ کا غلام ہی ہوں. اس وقت میں نے اپنے آپ کو بری وہ نہیں سمجھا ہوا کہ میں بھاگ سے بری ہو گیا ہوں. نہیں، آئی ایم اے سلیو ایون ناؤ. اور سوچیں اگر آپ کے گھر میں ایک ملازم ہو، ملازم آپ کا سلیو نہیں ہے، وہ ملازم ہے، باورچی ہے، پیسے لے رہا ہے، وہ چاہے چھٹی کر سکتا ہے. اس کو آپ ٹاسک دیتے ہیں کہ آپ نے صرف مجھے صبح 8 بجے ایک کپ چائے کا بنا کے دینا ہے بس، اور کوئی دنیا میں کام نہیں ہے آپ کا. اس کے بعد چاہے آپ کرکٹ کھیلیں سارا دن، لیکن آپ نے مجھے 8 بجے ایک کپ چائے کا دینا ہے. آپ جاتے ہیں اس کے پاس صبح 8 بجے کوئی چائے کپ نہیں، 8:30 بجے کوئی چائے کپ نہیں، 9 بج گئے. آپ کہتے ہو بھائی میں نے آپ سے کہا تھا مجھے ایک کپ چائے دے دیں 8 بجے. وہ کہتے ہیں ہاں بات تو ٹھیک ہے آپ کی، میرا موڈ نہیں تھا. کیا اثر کریں گے اس کا؟ کہتے بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن میرا موڈ نہیں ہو رہا تھا. جوتا اترے گا اور اس کی دھلائی شروع ہو جائے گی. اگر اس کو پہلے تو دھکے مار کے باہر بھی نکالیں گے، ماریں گے پیٹیں گے بھی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی. لیکن کیا ہم ایسے نہیں کرتے جب ہمیں اذان کی آواز آتی ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے کم ٹو پریئر کم ٹو سکسیس. آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. ہم کہتے ہیں اللہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، میرا اس وقت موڈ نہیں ہے. یہ ہم اپنے وہ کہتے ہیں ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. آپ چاہے زبانی نہ بھی کریں، آپ کے ایکشنز یہ بات کہہ رہے ہیں. اور آپ یاد رکھیں کہ آن دا ڈے آف ججمنٹ یور hands will bear witness, your legs will bear witness, your skin will bear witness. آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ ایکچولی مسئلہ یہ تھا اور وہ تھا. آپ کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا کہ آپ اللہ کے بندے بن جاؤ. یعنی اللہ نے جو چیزیں بتائی ہیں وہ ان کے اوپر عمل کرو، جس چیزوں سے جو ہے نا منع کیے ان چیزوں سے رک جاؤ. اور صحابہ اسی چیز کے اوپر قائم تھے. اور میں اس میں بھی آپ کو ایگزامپل بتاتا ہوں کس طرح قائم تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور آیت کا ریفرنس دیتا ہوں، سورہ البینہ کی آیت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اینڈ واٹ ڈڈ وی کمانڈ دیم، ہم نے ان سے کیا کہا تھا. یعنی اگر میں اس کا ایک عام زبان میں ترجمہ کروں، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے ان سے کیا کہا تھا سوائے اس بات کے کہ اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ کے عبد بن جائیں. مخلصین لہ الدین حنفاء، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں اور کسی کے لیے نہیں. اچھا مجھے اب یہ بتائیں ہمارے اسلام میں کتنے پلرز ہیں؟ 5. پہلا کیا ہے؟ نماز سے پہلے بھی کچھ چیز آتی ہے، شہادت، ٹھیک ہے، توحید which is something that you believe in your heart. Number 2 is نماز. Number 3 is روزہ. Number 4 is حج and زکات. Okay. پہلا پلر ہمارے پاس ہے شہادہ which is testimony of faith. La ilaha illallah, this is something in your heart that you have to believe in. ٹھیک ہے. I believe there is no one worthy of worship except Allah and that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam is his last and final messenger. ٹھیک ہے، یہ عقیدے کی بات ہے، اس کا تعلق ہمارے دل سے، ہماری نیت سے، ہمارے ارادے سے. تو دس از سمتھنگ آئی بلیو، اس کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، دس از سمتھنگ یو ایکچولی بلیو ان. ٹھیک ہے. اور اس کا پھر obviously ایک کانسیکوینس ہوگا کہ آپ کے اعمال میں یہ چیز نظر آنا شروع ہو جائے گی کہ آپ واقعی ایک توحید پسند آدمی ہو وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو فی الحال آپ کے جو ہے نا دل کا معاملہ ہوگا. اینڈ آئی ایم شیور ایوری ون ان دس روم جو ہے نا کیا کہتے ہیں اگریز ٹو دس پوائنٹ. نیکسٹ نماز ہے، اس پہ میں جو ہے نا اینڈ میں آتا ہوں. پھر تھرڈ چیز ہے روزہ. روزے کی ٹینشن لینی نہیں ہے کیونکہ رمضان کا مہینہ ابھی تقریباً 5-6 مہینے پڑے ہیں، ابھی آرام سے چل کریں، ریلیکس کریں، ایزی ہو جائیں، کھائیں پئیں جو ہے نا موجے کریں انشاءاللہ. اچھا تو اس کو بھی بھول جائیں. اس کے بعد کیا آ گیا؟ زکوٰۃ کا ہے. زکوٰۃ آئی ایم شیور جتنے بھی لوگ ابھی اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے یہاں پہ کسی پہ بھی اس وقت شاید فرض نہ ہو، بیکاز جب آپ ارن کرنے کی کیپیسٹی میں آؤ گے، جب آپ کے پاس سرٹن نصاب لیول سے اوپر ہوگا، پھر 2.5% پر اینم آپ نے دینا ہے. تو ٹیکنیکلی زکوٰۃ کی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور حج وہ بھی بھول جائیں، بیکاز اگر آپ زکوٰۃ دینے کی جو ہے نا کیپیسٹی میں نہیں، پھر حج کرنے کی کیپیسٹی میں بھی نہیں ہے. تو بیسکلی پیچھے کیا چیز آ جاتی ہے؟ نماز. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ
آن دا ڈے آف ججمنٹ اگر خدا نہ خواستہ ہماری ابھی ڈیتھ ہو جائے, کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ میں یہ اگلا جملہ بھی بول پاؤں گا یا نہیں بول پاؤں گا, میرے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے ملک الموت کی طرف سے کہ آپ جو ہے نا وہ 2050 میں ڈیتھ ہو رہی ہے آپ کی, جولائی کے مہینے میں وغیرہ, مجھے نہیں پتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ will ask me on the day of judgment وما امروا الا ليعبدوا اللہ. اچھا بتاؤ میں تمہیں کیا کہا تھا؟ کیا میں نے یہ کہا تھا کہ تم کوٹا روڈ پہ کسی ٹرک کے نیچے آ کے مر جاؤ؟ کیا میں نے یہ کہا تھا کہ ماجو کی بلڈنگ سے جو نا چھلانگ مار کے مر جاؤ؟ میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ Did I tell you to kill yourself? وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ. میں نے تمہیں یہ کہا تھا نا نماز پڑھ لو, زکوٰۃ دے دو, اور یہ تمہارا دین تھا اسٹیبلشڈ. اور اے انسان تو یہ بھی نہیں کر سکا. 24 گھنٹے میں سے تو مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ تو 24 گھنٹے میں سے 24 منٹ نہیں نکال سکا نماز کے لیے, تو اتنا مصروف تھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں قرآن مجید میں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ ڈز ناٹ برڈن اے سول بیونڈ اٹس کیپیسٹی. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے یا اللہ یہ جو ہے نا 24 منٹ نکالنا بڑا مشکل تھا میرے لیے. نہیں مشکل تھا, اللہ کسی کو برڈن نہیں کرتا اس کی کیپیسٹی سے زیادہ. اللہ نوز یو کین ڈو اٹ. اگر فیس بک کے لیے ٹائم نکل سکتا ہے, اگر عشق ممنون کے لیے ٹائم نکل سکتا ہے, اگر جو ہے وہ میرا سلطان کے لیے ٹائم نکل سکتا ہے, پاکستان آئیڈل کے لیے ٹائم نکل سکتا ہے, انعام گھر کے لیے ٹائم نکل سکتا ہے, تو اللہ کے لیے نماز کے لیے بھی ٹائم نکل سکتا ہے 24 منٹ کا. اور یہ صرف میں فرائض کی بات کر رہا ہوں اس وقت. ابھی آپ بیشک جو نا سنتے نوافل چھوڑ دیں فی الحال, کیونکہ the first question you will be asked on the day of judgment is what? About prayer. نماز والی پارٹی ادھر ہو جائے, جو نماز والی نہیں آپ ادھر ہو جائیں. ان سے تو بات ہی کوئی نہیں کر رہا. یہ جو بے نمازی ہیں, چاہے ایک بھی نماز چھوڑتا ہو, اس سے تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا. آپ تو جائیں کونے میں, ہاں جی ان سے بات کریں, ان کی نمازوں کے بارے میں پوچھیں. اچھا کہیں اگر کمی بیشی رہ گئی ہے تو ان کے نوافل اور سنتے اس کو فلفل کر دیں گے انشاءاللہ, اوور کم کر دے گی شارٹ کمنگس کو. لیکن پہلا سوال ہوگا فرائض پہ. فجر کے 2, ظہر کے 4, عصر کے 4, مغرب کے 3, عشاء کے 4 پلس وتر. یہ بیر منیمم ہے, بیر منیمم, کم از کم ہونا چاہیے, کم از کم. صحابہ رضی اللہ عنہ میں اس بات پہ اتفاق تھا, کنسنسس تھا کہ the one who abandons even one prayer he is outside the fold of Islam. اس کو آپ جو مرضی کہہ دیں, اس کو آپ عبداللہ کہہ دیں, محمد کہہ دیں, خالد کہہ دیں, جو مرضی کہہ دیں, اگر وہ ایک بھی نماز جان بوجھ کے چھوڑا تو وہ دائرہ اسلام سے فارغ ہے, چاہے لیگل سٹیٹس اس کا مسلم ہی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا صحیح حدیث میں کہتے ہیں کہ the difference between us and the kuffar and the mushrikeen is abandonment of salah. یعنی میرے میں اور ایک نان مسلم میں فرق کیا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, وہ نہیں پڑھتے. اور اس کی جیتی جاگتی مثال میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. دبئی میں جب میں تھا تقریباً 4 سال وہاں رہا ہوں, تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری رنگت جیسے سارے ہیں, یعنی کہ عرب بھی ہم جیسے لگتے ہیں, انڈین بھی بہت ہیں وہاں پہ, سری لنکن بھی ہیں, بنگالی بھی ہیں. تو یو کین ٹیل یہ بندہ پاکستانی ہے یا کہاں کا, بہت مشکل سے, کیونکہ کپڑے ساروں نے جیسے پہنے ہوتے ہیں, پینٹ شرٹ پہن کے سارے گھوم رہے ہیں. اچھا پتہ کب چلتا ہے؟ جب جو کہ ہر مال میں جتنا بھی وہاں پہ خرافات ہیں, اس کے علاوہ یہ کہ ہر مال میں کم از کم اذان ہو جاتی ہے. تو پہلے میوزک چل رہا ہوگا, ایک دم سے اذان ہوتی ہے, سارا میوزک بند ہوتا ہے, اللہ اکبر آواز آتی ہے, تو لوگ پھر مسجدوں کی طرف. تو اس پوائنٹ پہ اگر 4-5 لڑکے کھڑے ہوئے آپس میں گپے مار رہے تھے, جو نماز پڑھنے گیا ہم کہتے تھے یہ مسلمان تھے. جو پیچھے رہ گیا ڈیفالٹ آتا تھا یہ مسلمان نہیں ہوگا, یہ ہندو ہوگا یا کوئی کیا کہتے ہیں کرسچن ہوگا یا کوئی سری لنکن ہوگا یا کوئی ایسی چیز ہوگی. اس لیے ہمیں نظر آتا تھا اپنی آنکھوں کے سامنے کہ یہ مسلمان پارٹی گئی ہے اور یہ والی غیر مسلم جو ہے ادھر کھڑے ہوئے. سو the thing you need to worry about اس کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے بیسک جو حقوق ہیں وہ پورے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ جانا ہم نے کس کے پاس ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو پہلی بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ کوئی راکٹ سائنس آپ سے چاہیے, بڑی بیسک سی چیز مانگی ہوئی ہے, اور وہ بھی آپ کے فائدے, کیونکہ نماز کیا ہے, تنہا عن الفحشاء والمنکر, آپ کو فحاشی اور یہ جو ہے نا اس طرح کا لوڈنس سے بچاتی ہے, آپ ہی کے فائدے کے لیے. اچھا اس کے بعد یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ سب چیزیں حرام ہیں اور کچھ نہیں, آپ نہ کچھ کھا سکتے ہیں نہ کچھ پی سکتے ہیں. ایکچولی اف یو لک ایٹ اٹ, بہت کم چیزیں حرام ہیں, بہت کم. آپ نے کھانا کھانا نا, جو چاہتے ہیں کھائیں. ہم سبحان اللہ پاکستان میں رہتے ہیں تو کھانے کے بہت ہی شوقین ہیں. آپ نے کڑھائی کھانی ہے, بریانی کھانی ہے, چپلی کباب کھانا ہے, آپ نے برگر کھانا ہے, پیزا کھانا ہے, کھائیں بسم اللہ, کوئی مسئلہ نہیں. بس کچھ آئٹم ہے حرام ہے, وہ نہ کھائیں. خنزیر کا گوشت ہے, خون ہے جس پہ غیر اللہ کا نام لیا ہوا ہے, مردار جانور ہے, بس یہ چیزیں مت کھائیں. یہ جو چیزیں جو نا کہ حدیث میں بتایا کہ یہ جو پنجوں والے جانور ہیں, جو خوخار جانور ہیں, یہ مت کھائیں. شیر گیدڑ وغیرہ ویسے کس نے کھانا ہوتا ہے, تو یہ مت کھائیں. باقی جو چاہتے ہیں کھائیں, کوئی مسئلہ نہیں. آپ پینا چاہتے ہیں کچھ پئیں, ایپل جوس, اورنج جوس, مینگو جوس, کوک, پیپسی, مرنڈا, فینٹا, جو چاہتے ہیں پئیں. لسی پئیں, دودھ پئیں, شہد پئیں, جو چاہتے ہیں پئیں. بس کچھ آئٹم حرام ہے, ان کو بس چھوڑ دیں.
لیکن ہماری جیسے کہتے ہیں نا بےغیرتی کی انتہا یہ ہو جاتی ہے کہ ہم جاتی اس چیز کی طرف ہے جو کہ حرام ہوتی ہے. پہلے ادھر منہ مارتے ہیں, بعد میں دیکھتے ہیں اور کیا چیز ہے, طیب اور پاک چیزیں کون سی. اچھا, یو وانٹ ٹو ہیو اے ریلیشن شپ ود سم ون, یو کین ہیو اے ریلیشن شپ, میک اٹ حلال دو. مردوں کے لیے 4 بھی جائز ہیں, ٹھیک ہے, 4 ریلیشن شپس اگر شریعہ کی باؤنڈریز کے اندر کیے جائیں, لیکن حرام آدھا بھی الاؤڈ نہیں ہے. تو پھر کیوں جاتے ہیں حرام کی طرف؟ کیونکہ شیطان بہکا دیتا ہے. جو نا شیطان اس چیز سے اٹریکٹ کراتا ہے جو حرام ہوتی ہے, جو اللہ کی نافرمانی کی طرف ہوتی ہے. کیونکہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کیا تھا کہ آئی ول ویٹ آن دا پاتھ آف صراط مستقیم, میں ان کا صراط مستقیم پہ انتظار کروں گا. یہ نہیں کہ میں کسی کلب یا ڈسکو کے باہر انتظار کروں گا, نہیں, وہاں تو پہلے وہ آٹو پائلٹ پہ, وہ تو خود ہی اپنا کام خود کر رہے ہیں, وہ تو اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار رہے ہیں. ادھر شیطان کو جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ آتا کہاں ہے, جب ایک بندہ دین کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے شیطان بیچ میں آ جاتا ہے اور پھر وسوسے ڈالتا ہے, کہتا ہے کہ نہیں وہ بھی ٹرائی کر کے دیکھ لے, ایسے بھی کر لے, ایسے بھی کر لے. تو when you look at now the embodiment of that, اب ایک بندہ کہ یہ پاسبل نہیں ہے, لوگ بدل نہیں سکتے اس طرح, یہ بہت مشکل ہے. اب آپ آ جائیں صحابہ کی زندگی پہ, اور آپ کے لیے ایک نمونہ ہے کہ ہر طرح کا صحابی رضی اللہ عنہم, ان سب نے اپنے آپ کو ٹرانسفارم بھی کیا اور افیکٹولی ایگزیکیوٹ کیا ٹل دا ٹائم دے ڈائیڈ ان پرنسپلز کو. اچھا, صحابہ میں they were very different. For example, ابو بکر صدیق میں اور عمر بن الخطاب میں زمین آسمان کا فرق ہے in terms of their personality and character. ابو بکر صدیق بہت مائلڈ ٹیمپرڈ تھے, بڑے سافٹ اسپوکن تھے, بہت آپ کہہ لیں کہ جنٹل قسم کے تھے, ٹھیک ہے. ہائٹ وغیرہ میں بھی ایوریج ہائٹ تھی ان کی, بلڈ بہت دبلے پتلے تھے. عمر بن الخطاب اس کی بالکل اپوزٹ تھے, ہی واز ویری ٹال. لوگ کہتے تھے کہ جب وہ ایک کراؤڈ میں آتے تھے لگتا تھا کہ وہ کسی سواری کی جانور پر بیٹھے ہوئے, باقی سارے پیدل چل رہے ہیں. This is how tall he was. He was very muscular. He used to be a professional wrestler. اور یہی جو ان کی طبیعت میں بھی یہ جلالی پرسنالٹی تھی, شریعت میں بڑے پکے تھے. جب بھی کوئی فیصلہ کرتے فوراً دوران نکال لیتے تھے کہ یا تو یہ ہوگا یا پھر اس کو جو نا سلام کیا جائے گا. بڑے مطلب شریعت پہ, اور یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ عمر تم کرتے کیا ہو, when you leave your house the shayateen run the other way, یعنی تم سے شیطان بھی ڈر کے بھاگتے ہیں. This is how مطلب firm he was. لیکن 2 پرسنالٹیز میں ڈفرنٹ تھے, لیکن they were both slaves of Allah. دونوں اللہ کے بندے تھے. اچھا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور خالد بن ولید میں زمین آسمان کا فرق ہے. ابو ہریرہ بڑے دبلے پتلے تھے, خالد بن ولید عمر بن خطاب کے کزن تھے, اور اسی طرح کی بلڈ تھی, ٹال بھی تھے اور بہت مسکولر تھے, اور پورے ایک مجاہد تھے, سولجر تھے. سیف اللہ کا نام ملا ہوا تھا ان کو, لقب دیا گیا تھا. ایک بیٹل فیلڈ پہ تھے, ان سے خالد بن ولید سے ایک بھی حدیث نہیں ہمارے تک پہنچی. ابو ہریرہ سے میکسیمم نمبر آف جو نا کہتے ہیں حدیث آئی, ہزاروں کی تعداد میں. He was a student of knowledge. He was always after the Prophet ﷺ, فالو کرتے تھے, یہاں تک کہ خود کہتے ہیں کہ میں کبھی کبھار بھوک سے بے ہوش ہو جاتا تھا, کیونکہ باقی صحابہ تو ان کے بزنسز تھے, میں صرف علم پہ جی رہا تھا, اور کبھی کبھار علم کی طلب میں بے ہوش ہو جاتا تھا کہ کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ہوتا تھا. اور خالد بن ولید دوسرے فرنٹ پہ, وہ بیٹل فیلڈ پہ لگے ہوئے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے جی ایک ان میں سے جو ہے نا بہتر تھے اور ایک کم تھے, نا, دونوں صحابہ تھے, دونوں کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے. لیکن ڈسپائٹ دیئر ڈفرنسز دے ور بوتھ سلیوز آف اللہ. آپ حضرت بلال کو دیکھیں اور عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو دیکھیں, ویری پور ایکسٹریملی رچ. یا عبد الرحمن ابن عوف کو دیکھیں, ایک کو اللہ نے بہت پیسہ دیا, ایک کو اللہ نے نہیں دیا, لیکن دونوں نے جو کچھ بھی اللہ نے دیا تھا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا, بیکاز دے ور سلیوز آف اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ البقرہ میں, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, and they spend out of whatever we have given them. یہ ان کی کوالٹی ہے, اللہ نے جو کچھ دیا وہ اللہ کی راہ میں خرچتے ہیں. اب آپ کے لیے کیا لیسن ہے اس کے اندر, کہ اللہ نے آپ لوگوں کو بھی ڈفرنٹ صلاحیتیں دی, آپ لوگ سارے برابر نہیں ہو. آپ میں سے کوئی ہو سکتا ہے کوئی اسپیکر بہت اچھا ہو, تو he should replace me, he should stand here and I should be sitting over there. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت دی ہوئی ہے, کنونسنگ پاور دی ہوئی ہے, then you need to use that for the sake of Allah. ہو سکتا ہے کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال بہت دیا ہو, use it for the sake of Allah, جیسے عثمان بن عفان نے کیا, جیسے عبد الرحمن بن عوف نے کیا. کسی کو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسٹرینتھ دی ہو, لوگوں کی مدد کریں, ہیلپ کریں. کسی کو اللہ نے ٹائم بہت دیا ہے, فارغ ٹائم میں لوگوں کی ہیلپ کریں, دین کے لیے کچھ اور محنت کریں, کچھ کام کریں. ہو سکتا ہے کسی کو اللہ تعالیٰ نے رائٹنگ کی ایبلٹی دی ہو, آپ لکھ بہت اچھا سکتے ہیں, اپنے قلم کو اسلام کے لیے تحریر کریں انشاءاللہ, کچھ چیز اس کے بارے میں لکھیں. ہو سکتا ہے کوئی آپ میں سے پوئٹ بہت اچھا ہو, تو لیٹس ریوائیو دا اسپرٹ آف اقبال, جہاں پہ ہم امت کو اٹھانے کی کوئی جو نا محنت کوشش کریں. کیونکہ
اقبال نے اپنی حد کے مطابق پوری کوشش کی. ہم سو رہے تھے, انہوں نے آ کے ہم کو جگایا, وہ پڑھتے ہیں ہم ایک نظم میں, لیکن پھر انہوں نے جگایا, پھر ہم نے کیا کیا, ہم نے سنوز کا بٹن دبا دیا. ہمیں کہا سونے دو جی, ابھی تنگ نہیں کرو, نہ چھیڑ ملنگانو, تھوڑا سا 5 منٹ اور, 5 بس. وہ سنوز ہی دبے جا رہا ہے, سنوز سنوز, جو آتا ہے اٹھانے کے لیے ہم پھر سو جاتے ہیں. اور میں بھی ابھی آپ کو اٹھانے کے لیے آیا ہوں. ٹھیک ہے, ابھی کیا 11 بج رہے ہیں, میں آپ کو اٹھانے کے لیے آیا ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے سنوز کا بٹن دبا دینا کہ ٹھیک ہے آیا تھا, بڑا مزہ آیا, ہاں ہاں ہو جائے, اور پھر گھر واپس اور پھر سو جائیں. کیونکہ میں آپ کو آنیسٹلی ایک بات بتاؤں, ہم لوگ جو کہنا, میرا نہیں خیال اس سے بدتر کچھ مزید ہو سکتا ہے. اور اگر آپ لوگ بھی سو گئے نا, ہم لوگوں سے تو غلطیاں ہوئی ہیں, میں ایڈمٹ کر رہا ہوں, اگر آپ لوگ بھی سو گئے نا اگر اس سٹیج پہ, تو شاید پاکستان بچے نا. اٹس اے بٹر ریالٹی بٹ آئی ہیو ٹو سے اٹ. ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ایک اور جنریشن سو جائے, کیونکہ مسلسل جب سے پاکستان بنا تھا ہم نے اللہ سے بڑے وعدے کیے تھے, بڑی دعائیں مانگی تھیں. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ اور سب کچھ. اس کے بعد کیا ہوا, اللہ بہتر جانتا کیا ہوا. پتہ نہیں کن کن فلسفیوں میں ہم پڑ گئے, کن کن ازمز اور سکزمز کا ہم لوگ شکار ہو گئے. اور حالت یہاں کچھ آ چکی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. قرآن کو تو پیٹھ کے پیچھے ایسے پھینکا ہوا ہے جیسے پتہ جانتے ہی نہیں, جیسے یہودیوں نے کیا تھا اپنی کتاب کے ساتھ. وہی چیز ہم ان کے بالکل نقش قدم پہ چل رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ٹائم پہ یہود کو پسند کیا تھا, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. کہ بنی اسرائیل یاد کرو, میں نے تم پر انعام بھی کیا, نعمتیں بھی دیں, اور تمہیں تمام عالمین میں, تمام قوموں میں سے تمہیں میں نے سب سے زیادہ ہائی مقام دیا, سٹیٹس دیا. اور پھر وہ ان سے چھین لیا گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی اگر آپ آیت نمبر 40 سے 140 تک تقریباً جائیں تو یو فائنڈ کہ اللہ تعالیٰ نے پوری چارٹ شیٹ بیان کی ہے کہ بنی اسرائیل کو کیوں وہ جو ایک وہ دیا ہوا تھا, بیڑا دیا ہوا تھا سنبھالنے کا, وہ ان سے کیسے چھینا گیا. کہ جب انہوں نے اپنے پرومسز توڑنا شروع کر دی جو اللہ سے وعدے کیے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے چھین لیا ان سے. میں کہا ٹھیک ہے, تمہیں نہیں تو پھر ہم جو ہے نا مسلمانوں کے پاس جا رہے ہیں. اور پھر یہ ہمیں پاس کیا گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. You, the true believers, are the best of nations ever sent forth to mankind. Why? Because تمہارا نام عبداللہ اور احمد ہے اور محمد ہے, اس لیے تم بہت اچھے ہو؟ نہیں. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کیونکہ تم نیکی کی دعوت دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو, اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو, اس لیے تم اچھے ہو, اس لیے تم بہترین خیر امہ میں سے ہو, بہترین امت میں سے ہو. جنت کے فرشتے آپ کا شناختی کارڈ چیک نہیں کریں گے کہ یہ کہاں سے آیا, جناب پاکستان سے آیا, بسم اللہ. یا پاسپورٹ نہیں چیک کریں گے آپ کا, اچھا جی گرین پاسپورٹ ہے, بسم اللہ. جنت تو آپ ہی کا انتظار کر رہی تھی, آئیے بسم اللہ, آپ ہی کے لیے جو ہے ارینجمنٹ ہوا ہے. یا آپ کا نام کیا, ماشاء اللہ نام تو بڑا پیارا رکھا ہے آپ کی فیملی نے, یہ بھی چیک نہیں ہوگا. چیک یہ ہوگا کہ کیا آپ کی حرکتیں اور آپ کے کرتوت مسلمانوں والے تھے یا نہیں تھے, کیا آپ کی حرکتیں خیر امہ والی تھیں کہ نہیں تھیں. اور وہ 3 حرکتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں, انجوائنگ گڈ, فاربیڈنگ ایول اینڈ بلیونگ ان اللہ. یہ وہ بیڑا ہے جو کہ صحابہ نے اٹھایا تھا. They were not looking inwards. وہ اپنی طرف نہیں دیکھتے کہ جی میں بدل جاؤں باقی خیر ہے. They did it for themselves. خود پہلے ٹرانسفارم ہوئے, اس کے بعد یہ میسج کیری کیا آگے انہوں نے, اور انہوں نے ایک لائن پہ وہ زندہ تھے, وما ارسلناک رحمۃ للعالمین, کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمۃ للعالمین بنایا. رحمۃ للعربیہ جو نا جزیرہ عرب کے لیے نہیں بنایا کہ آپ لوگ سارے مکہ مدینہ میں کیمپ کرو, بس ادھر ہی بیٹھو, یہاں پہ اللہ کرو بیٹھ کے, باہر نکلو, گیٹ آؤٹ. اخرجت للناس, یہ آیا خراجہ سے, یعنی جو نا ایگزٹ کہتے ہیں, اخراج کی یعنی جہاں سے آپ کہیں سے جو ایگزٹ کرتے ہو. اخرجت للناس, من ناس نہیں کہا, من کا مطلب ہوتا ہے کہ یو آر فرام دا پیپل. اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈڈ ناٹ سے کہ اخرجت من ناس, کہ آپ کو لوگوں میں سے اٹھایا گیا, نہیں, لوگوں کے لیے, للناس, لوگوں کے لیے بھیجا گیا. تو آپ کے جینے کا مقصد جو ہے نا وہ لوگوں کے لیے جینا ہے. یو ہیو ٹو ہیلپ ادر پیپل. ہمارا انٹریکشن رہتا ہے ایز پارٹ آف یوتھ کلب, وی ڈیل ود اے لاٹ آف نان مسلمس اینڈ اسپیشلی جو ریورٹ مسلمس ہوتے ہیں. اور وہ لوگ کیا کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں, ان میں سے کچھ کا یہ جو نا فیڈ بیک تھا کہ ہمیں اتنا عجیب لگتا ہے کہ ہم لوگ آگ میں جل رہے ہیں اور پانی آپ کے پاس ہے اور آپ ہمارے پہ پانی نہیں ڈال رہے. وہ پانی کیا, یہ جو علم آپ کے پاس ہے دین کے بارے میں, ہم نے اس کو پانی کو کیوں چھپا کے رکھا ہوا ہے. اخرجت للناس کا تھا, ہم لے کے بیٹھے ہوئے, بس اسی پانی کو خود ہی پیتے جاؤ. جو بندے آگ میں جل رہے ہیں ان کو بجھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جائے کافر ہے, ویسے بھی جہنمی ہے, جائے جہنم میں. امیجن کریں کہ جو ہے نا مطلب عمر ابن خطاب کے بارے میں کسی نے یہ چیز سوچی ہوتی, کیونکہ ان کے بارے میں اوپینین یہ تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ
کہ جو ان کے والد کا گدھا ہے نا اس کے منہ سے اشہد ان لا الہ جو ہے نا کا کلمہ نکل سکتا ہے، لیکن یہ سیم کلمہ عمر بن الخطاب کے منہ سے نہیں کبھی بھی سنائی دے گا. لوگ ان کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے. تو امیجن کریں اگر یہ والی سچویشن جو ہے نا ان پہ اپلائی کرتی، یا دیگر صحابہ جو ہے اگر ان کے اوپر کوئی بندہ دعوت نہ کرتا تو کیا ہوتا؟ پھر کیا ہم یہ ریولوشن دیکھ سکتے تھے جو ہماری امت میں آیا؟ اور پھر اس کے بعد دیکھیں جو اسلامک گولڈن ایج ہے، اب کبھی آپ جا کے نا گوگل پہ لکھیں اسلامک گولڈن ایج اینڈ یو ول فائنڈ کہ فرام دا ٹائم آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ٹو اباؤٹ 1000 ایئرس جو مسلمز نے ایڈوانسمنٹس کی سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، ڈفرنٹ چیزوں میں، طرح طرح کی انوینشنز، مطلب اتنی لمبی لسٹ ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں. کافی ہم لوگوں نے ایجاد کی، عربک نیومرل سسٹم ہم لوگوں نے ایجاد کیا. اگر یہ نیومرل سسٹم نہ ہوتا آج کمپیوٹر لیپ ٹاپ نہ ہوتے. زیرو ہم لوگوں نے ایجاد کیا. یہ زیرو نہ ہوتا تو ابھی تک آپ وہ رومن میں جو نا ڈیل کر رہے تھے جہاں پہ وی اور 1 1 1 اور وہ اس میں آپ کریں ذرا جو نا ملٹیپلیکیشن ڈویژن سبٹریکشن لگ پتہ جائے آپ کو. صفر کی ایجاد مسلمانوں کی ہے. آپ کو پتہ ہے مسلمانوں نے پہلا ہیلی کاپٹر کا ماڈل بھی بنا دیا تھا، آپ حیران ہوں گے، جو پھر لیونارڈو ڈیونسی نے کاپی کیا تھا وہاں سے. گریوٹی ہیڈ آلریڈی بین ڈسکورڈ بائی دا مسلمز، اور پھر جو ہے نا وہ شاید وہ جو ہے نا آئزیک نیوٹن کے اوپر ٹھپا لگا دی کہ آئزیک نیوٹن کے اوپر سر پہ جو ہے نا سیب گرا تھا. اس ٹائم پہ وہ نا کیا کہتے ہیں مسلمانوں کی کتاب پڑھا ہوگا جب سیب گرا تھا، انہوں نے کہا ہاں مجھے کتاب لینی چاہیے. اور لٹرلی آپ یقین کریں انہوں نے ہماری بک کی کاپی کی اپنی زبان میں اور ریفرنس بھی سائٹ نہیں کیا. اسی کے بارے میں علامہ اقبال نے شعر بھی لکھا تھا کہ جب میں اپنے مجھے وہ ایگزیکٹلی شعر تو یاد نہیں کہ جب وہ دل بالکل یہ تو ہوتا ہے اسی پارا بالکل ایسے کہ وہ ہماری کتابیں تھیں جن کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کر دیا ہوا ہے. اگر آپ اپنی کبھی ہسٹری پڑھیں ذرا دیکھیں جو ہے نا اندلوسیہ میں کیا ہو رہا تھا، وہ کون مسلم سائنٹسٹ تھے، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اتنی ایڈوانسمنٹ کی. اور سارے کے سارے انگریز اس ٹائم پہ ہمارے یہاں پہ آ کے ہماری زبان سیکھتے تھے، عربی سیکھتے تھے آ کے، ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھی. تو یہ جو لیگیسی صحابہ نے سٹارٹ کی تھی، اس کا دیکھیں کہ یہ کہاں تک اس کی جو ہے نا بات پہنچی. اور یہ صحابہ وہ تھے جو کہ انہوں نے انٹرنل سوچنا نہیں تھا، ان کی ایک ایکسپینسو سوچ تھی. یعنی آپ کہہ لیں کہ افغانستان اور پاکستان کے بارڈر سے لے کے یہاں سے لے کے یہ موراکو تک پہنچ گئے. اور کچھ صحابہ جو تھے دے ایون سو سنو، یہ ناردرن یہ جو آپ کا قازقستان وغیرہ کہہ رہی ہے یہاں تک پہنچ گئے تھے. اور ان کی بکس میں کیا تھا کہ انہوں نے جب فرسٹ ٹائم برف ایکسپیرینس کی تو ان کی کیا فیلنگس تھیں، سوچ سکتے ہیں آپ؟ These were the صحابہ of the Prophet. میں ابھی تابعین اور تبع تابعین کی بات نہیں کر رہا، میں صحابہ کی بات کر رہا ہوں. These were the companions. کیونکہ ان کو تڑپ کیا تھی کہ اگر رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب وفات ہو چکی ہے، وصال کر گئے ہیں، تو اب ہم لوگوں نے کچھ کرنا ہے. Let's do it. Let's take this message to the other people. Let's live to اخرجت للناس. اور انہوں نے یہ بھرپور طریقے سے کیا. انہوں نے اپنی میتھڈالوجی کا حصہ بنا لیا اس بات کو کہ جاؤ نکلو باہر. ورنہ وہ چاہتے وہ لوگ وہاں پہ بہت آرام سے رہ سکتے تھے مکہ میں. کون چاہتا ہے اپنا گھر چھوڑنے کے لیے؟ مدینہ میں بڑے آرام سے رہتے. ایمپائرز کانکر ہو رہی تھی اس ٹائم پہ، جو ہے نا مسلمز نے اس ٹائم پہ 2 میجر ورلڈ پاورز کو انگیج کیا ہوا تھا ابو بکر صدیق کے ٹائم سے، رومنز کو اور پرشینز کو. آپ سوچ سکتے ہیں آج یہ ایسی بات ہے، میں کہوں کہ جی ہم پاکستان نے فار ایگزامپل although رشیا از ناٹ اے سپر پاور اینی مور، لیکن اگر میں کہوں کہ پاکستان نے رشیا اور US دونوں کو انگیج کیا ہوا ہے، ایک فرنٹ کے اوپر محاذ کھولا ہوا ہے رشیا کے ساتھ، دوسری طرف محاذ کھولا ہوا ہے امریکہ کے ساتھ. آپ لوگ یقین کر سکتے ہیں؟ دس واز what the Sahaba were doing. People who used to be Bedouins, جو کل تک ایک دوسرے کے گلے پہ پڑے ہوئے تھے، ان لوگوں نے کس طرح کا ایکسپینسو انہوں نے پلان بنایا، اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی. آج ہم کہتے ہیں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے، دعائیں کرتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی. کیوں قبول ہو مجھے بتائیں. ہماری حرکتیں ہیں ہماری حرکتیں اور کرتوت ہیں دعائیں قبول ہونے والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، کہتے ہیں ایک شخص حدیث میں بتاتے ہیں، ایک شخص جو ہے وہ کپڑے اس کے بیچارے پھٹے ہوئے، حج کی نیت سے نکلا ہے، صحرا میں کھڑا گھوڑے پہ اپنی جو ہے نا وہ ہاتھ اوپر کرتا ہے، دعا مانگتا ہے کہ یا رب. تو کہتے ہیں اس کی دعا کو جو ہے نا کیوں قبول ہو کہ اس کا کھانا پینا پہننا جو کچھ اس کے پاس اس وقت ہے وہ سب حرام کا ہے. تو اللہ اگر اس کی دعا سنے تو کیوں سنے؟ پھر ہم روتے ہیں جی ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی. میں چلا اس ایک آئیڈیا پہ انشاءاللہ کنکلوڈ کرتا ہوں جو بہت ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے. اگر آپ اسلامک فلسفی کو سمجھنا چاہتے ہیں نا، یا آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ چینج کیسے آئے گا، یاد رکھیں اللہ کی مرضی کے بغیر چینج نہیں آ سکتا. پہلی بات تو پہلا ایجنٹ اس میں یہ کہ آپ کا تعلق، آپ کا ذاتی طور پہ، اور میں جو یہاں کھڑا ہوں میرا تعلق، یعنی میں اپنے آپ کو ایکسکلوڈ نہ کروں اس سے. سب سے پہلے میں اور پھر اس کے بعد آپ. ہمیں اپنا پرسنل ریلیشن شپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بہتر کرنا ہوگا. میرا اللہ سے کیا تعلق ہے؟
میرا اللہ سے کیا ریلیشن شپ ہے؟ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بغیر اللہ کی مدد کے کچھ کر سکتا ہوں تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہ نہ آج سے پہلے کبھی ہوا اور نہ کبھی ہوگا، اور نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی ہونے دیں گے کہ اللہ سے ریلیشن شپ آپ نے خراب کیا ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا کے سارے خزانے کھول دے گا آپ کے لیے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. اگر کھلیں گے بھی تو لمیٹڈ ٹائم کے لیے، اور پھر آپ ذلیل ہو جائیں گے لوگوں کی آنکھوں کے آگے. جیسے بے شمار ہسٹری میں ایگزامپلس ہیں ہمارے پاس. تھوڑا سا ملتا تھا اس کے بعد کیا ذلیل ہو جاتے تھے. فرعون بھی ذلیل ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ قارون ذلیل ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ تو یہ میں سمجھے کہ پیسہ دولت ہی ہوتی ہے، جس کا عروج ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ شدید زوال بھی دیتا ہے. اگر وہ ایک مہلت ہوتی ہے، بس اس ٹائم میں آپ نے کرنا ہوتا ہے ریلیشن شپ بلڈ. اب ہمارے لیے چیلنج کیا ہے؟ چیلنج یہ کہ پہلا سٹیپ کہ ہم نے اپنا ریلیشن شپ بہتر کرنا ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ یہ پہچانیں کہ مسلم آئیڈینٹی کیا ہے آپ کی. واٹ ڈز اٹ مین ٹو بی اے مسلم؟ اصل میں بات یہ ہم بھول چکے ہیں کہ مسلمان کیا چیز ہوتی ہے. مسلمان کس چڑیا کا نام ہے؟ وہ کون ہے جو ایسے مسلمان ہوتا ہے؟ مسلمان کی شان کا اگر میں آپ کو تھوڑا سا ذکر کروں نا تو وہ یہ کہ جب ایک بلیور، ایک مومن، ایک متقی شخص دعا کرتا ہے تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے. یعنی امیجن کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں قرآن مجید میں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، جو بھی مصیبت اس پہ آئی اللہ اس کو اس مصیبت سے باہر نکال دے گا. یہ سورۃ طلاق کے اندر آیت ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. اللہ اس کے لیے ایک اسکیپ بنا دے گا، وہی خارج ہونے کی جگہ بنا دے گا، اس کے لیے ایک جو نا رستہ نکالے گا. آج کل لوگ کہتے ہیں جی میں 35 سال سے کیس پھنسا ہوا، سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں. 65 سے زائد سال ہو گئے امت ہماری یہ پاکستان میں جو ہے نا مسئلے پڑے، سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں. جواب یہ تقوی اختیار کریں، اللہ سے ریلیشن شپ بلڈ کریں. اور پھر یہیں پہ بات اگر ختم کر دیتے تو چلو یہ بھی بڑی بات تھی، لیکن یہاں پہ بات ختم نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور اللہ اس کو رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. جو تقوی اختیار کرے گا پہلے اللہ اس کو اس کی مصیبت سے باہر نکالے گا، پھر رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور جس نے اللہ پر توکل کر لیا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. مجھے بتائیں جس شخص کے لیے اللہ کافی ہو جائے اس کو کسی اور کی ضرورت ہے؟ ایک شخص امیجن کرے، ایک متقی آدمی ہے، وہ اللہ کے آگے ہاتھ کھڑا کرتا ہے، یا اللہ میری مدد فرما. اور یہ اکیلا ہے، بالکل اکیلا ہے، تنہ تنہا ہے، اس کے اوپر جسم پہ پراپر کپڑے بھی نہیں ہیں، ایک لنگوٹی باندھی ہوئی ہے اس نے، بس کھڑا ہوا ہے اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، مال و دولت کچھ نام کی چیز نہیں ہے. اور دوسری طرف پوری دنیا کی فورسز ہیں، چاہے نیٹو لے لیں، چاہے آپ ٹینکس لے لیں، نیوکلیر ویپنز لے لیں، وہ پوری دنیا کی فوجیں ایک طرف ہے. مجھے بتائیں طاقت کس کے پاس ہے؟ ادھر والے کے پاس، ادھر والے کے پاس، ادھر والے کے پاس. وہ بھول گئے ابرہا کے لشکر کے ساتھ کیا ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے جنہوں نے جا کے کعبہ میں جا کے دعا کی تھی کہ یا اللہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، نہ ہم لوگ جنگجو لوگ ہیں، یہ جو آ رہے تو ان سے جو نا نبٹ، مجھے تو نہیں پتا کیسے ہوگا، ہاتھی لے کے آ رہے ہیں، ہمیں کیا پتہ ان سے کیسے لڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا دعا کا جو نا بھرپور جواب دیا. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کے جو سولجرز ہیں وہ ہم لوگ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کی فوجیں کون سی ہیں. اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو فوج بنا دیا، کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو فوج بنا دیا، کہیں پہ بس کن فیکون کرتے بات ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پہ دعا کرتے ہیں، بدر کی جنگ سے پہلے ساری رات دعا میں جو ہے نا دعا کرتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ آنسو سے رو رہے ہیں. ابو بکر صدیق کہتے بس یا رسول اللہ، بس بہت ہو گیا، بس کر دیں. اور اس دعا کا جو ہے نا نتیجہ کیا ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1000 فرشتہ بھیجا. سورہ انفال میں آتا ہے، چیپٹر نمبر 8 آف دا قرآن. 1000 فرشتہ بھیجا صف در صف مسلمین کی مدد کے لیے. اللہ تعالیٰ اگر ایک جبریل علیہ السلام بھی بھیجتے نا تو بہت کافی تھے. یہ وہ جبریل علیہ السلام ہے جن کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصل حالت میں دیکھا تھا تو پورا آسمان ایک سائڈ سے لے کر دوسری سائڈ تک ان کے پروں سے بھرا ہوا تھا. آپ امیجن کریں، آپ یہاں سے بلڈنگ سے باہر نکلیں اور آپ اوپر دیکھیں اور ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک پورے کا پورا آسمان جو ہے نا وہ بھرا ہوا ہے ایک فرشتے کے پروں سے. سوچ سکتے ہیں آپ امیجن کریں کہ اتنا بڑا فرشتہ آپ کو نظر آ رہا ہو، آپ کی کیا کیفیت ہوگی اس ٹائم پہ. اور یہ کوئی اسپیشل افیکٹس یا ہالی ووڈ کی بات نہیں، یہ ریالٹی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی. 2 دفعہ 2 مقام پہ ایسے ہوا تھا ان کے ساتھ جہاں پہ انہوں نے جبریل علیہ السلام کو اپنی اصل حالت میں دیکھا. اگر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھی بھیجتے نا بہت کافی تھا. یہ سیم جبریل علیہ السلام ہے جنہوں نے پوری قوم لوط کو اپنے پر کی نوک پہ اٹھا کے الٹا دے مارا تھا اور پوری قوم لوط کا بیڑا غرق ہو گیا تھا اس ٹائم پہ. پھر اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے بھیجے
اس ایک دعا کے نتیجے میں. کیونکہ یہ دیکھیں دعا مانگنے والا کون ہے اور اس کے ایمان کا لیول کیا ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ سے ریلیشن شپ کیا ہے اور وہ جو کنیکشن اس نے بلڈ کیا ہوا ہے, تو اللہ نہ کرے تو کیسے کرے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ, ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ ان کا نام سیف اللہ ہے, لقب ان کا سیف اللہ تھا, دا سورڈ آف اللہ. ایکچولی لٹرلی اٹ مینس سیف وہ تلوار ہوتی ہے جو اپنے نام سے باہر آ چکی ہو, یعنی اب یہ تلوار باہر آ گئی, اب یہ واپس نہیں جا رہی, یہ کھل چکی ہے تلوار. Now you face the wrath of Allah. So he was an embodiment of the wrath of Allah. ان کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ he can never be defeated in battle. اور پھر یہ بھی مشہور ہو گیا کہ ان کو کوئی بندہ مار نہیں سکتا, کیونکہ ان کے بارے میں یہ تھا کہ یہ اب اللہ کی تلوار یہ بیٹل فیلڈ میں ٹوٹ نہیں سکتی, جائے جو مرضی کر لو. یہاں تک کہ جب اپنے ڈیتھ بیڈ پہ بھی وہاں پہ تھے تو بڑا افسوس کر رہے تھے کہ میری موت میرے ڈیتھ بیڈ پہ کیوں آ رہی ہے, میرے بیڈ پہ کیوں آ رہی ہے. تو ان کی وائف نے کہا کہ آپ سیف اللہ ہیں, اللہ کی تلوار جو ہے وہ بیٹل فیلڈ میں کیسے ٹوٹ سکتی ہے. اور وہ کہتے ہیں میرے جسم پہ ایک جگہ بھی 1 انچ بھی خالی نہیں ہے جہاں پہ کسی تلوار یا نیزے یا ایرو کا وونڈ نہ ہو یا کسی ڈیگر کا وونڈ نہ ہو. 300 سے زائد جنگیں لڑی انہوں نے, اور کہا کہ یہاں میری حالت دیکھو کہ میں بستر پہ مار رہا ہوں. یہ وہ خالد بن ولید تھے. ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ ہی کین نیور ڈائی. یہاں تک کہ عمر بن الخطاب نے ان کو جنرل کی پوزیشن سے سولجر کی پوزیشن پہ لے آئے تھے, ڈیموٹ کیا تھا ان کو, اسی لیے کیونکہ لوگوں کے بارے میں غلط عقیدے پیدا ہو رہے تھے. لوگ سمجھنا شروع ہو گئے کہ شاید خالد بن ولید ہی ہیں جن کی وجہ سے جو ہے نا اسلام غلبہ پائے گا, ورنہ اگر یہ نہ ہو تو مسلمین کچھ بھی نہیں ہے. غلط عقیدے پیدا ہو رہے تھے. انہوں نے کہا آپ کو میں ڈیموٹ کر رہا ہوں, یو آر نو لانگر اے جنرل, یو آر ناؤ فٹ سولجر. انہوں نے کہا یس سر, بالکل قبول ہے مجھے, ایز لانگ ایز آئی ریمین آن دا بیٹل فیلڈ آئی ڈونٹ مائنڈ. مجھے نام مقام مرتبہ نہیں چاہیے, I just want to do what I do best, but just put me in the battlefield. بس. یہ خالد بن ولید, ان کے بارے میں رومر مشہور ہوا کہ یہ امورٹل ہو چکے ہیں. امورٹل یعنی کہ یہ مر نہیں سکتے. اور خالد بن ولید کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ انہوں نے کبھی اس بات کو ٹکو اور ڈینائی بھی نہیں کیا, کیونکہ وہ نا ایک اگر فار ایگزامپل کفار پہ روب پڑا ہوا ہے تو پڑے رہنے دو, اور یہ نہیں کہا کہ نہیں اصل میں جو نا مر سکتا ہوں, آپ کوشش تو کر کے دیکھیں انشاءاللہ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں مر سکتا, جانے دو. یہی اگر یہ میرے بارے میں جانتے تو پھر وہ ٹیرر رہنے دو اسی طرح سے, یہی ان پہ جو نا روب اور دبدبا جانے دو, کیونکہ کفار کے دل میں ڈر پیدا, سنتے تھے نا خالد بن ولید نکل پڑے ہیں بس بھاگو, اتنا خوف ان کا ہو گیا تھا. آج ہمارے بارے میں کوئی بندہ کہنا کسی یہاں سے فلانا شخص نکل پڑا ہے, نہیں آجا ٹھیک ہے بیٹھے رہو ٹھیک آرام سے. اگر یہ بھی آپ کہہ دینا میں آپ کو مذاق کے علاوہ, یا کہنا پورا پاکستان کھڑا ہو گیا, کہیں گے ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے کس نے تمہاری طاقت ہے. 20 کروڑ عوام کھڑی ہوگی ہے جی, کہیں گے پتہ ہے ہمیں تمہاری عوام کا. وہاں ایک بندہ نکلتا تھا نا تو وہ کام پڑتے تھے, because of the power that was behind that person, not the power he contained but the power behind that person. تو جب وہ ان رومن سولجرز کے سامنے آئے نا, 2 جنرلز تھے بیٹل فیلڈ پہ آئے, تو انہوں نے کہا کہ خالد بن ولید کو جناب بلایا جائے. وہ گئے ان کے پاس, انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ تم مر نہیں سکتے. انہوں نے کہا بالکل صحیح ہے. انہوں نے کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو ہم نے تمہارے لیے ایک زہر کی شیشی تیار کی ہے, اس کو پی کے دکھاؤ. اور یہ وہ زہر تھا جو کہ انہوں نے موسٹ پوٹنٹ وینم جس کو آپ کہتے ہیں سانپوں سے لیا ہوا اور جڑی بوٹیوں کو ملا ملو کے سب سے گندا ترین زہر جو تھا وہ انہوں نے اس میں سے تیار کیا تھا. یہ وہ زہر تھا جو یہ اپنی تلواروں کے جو نا بلیڈوں پہ لگاتے تھے, اساسن جو ان کے ہوتے تھے, کہ اگر ہلکا سا ٹک بھی لگ گیا نا تو یہ بندہ مرے گا, کیونکہ وہ ایک دفعہ بلڈ اسٹریم میں وہ پوائزن کا ایک قطرہ بھی چلا گیا نا تو یہ بندہ مر کے جو نا ختم ہوگا. تو انہوں نے کہا یہ شیشے ہی پوری پی جائیں. انہوں نے وہ دعا پڑھی, پروٹیکشن کی دعا ہے, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. پی کے انہوں نے شیشی زمین پہ پھینک دی. انہوں نے کہا اب بتاؤ اور کیا کرنا ہے. وہ دیکھ رہے ہیں, شکل دیکھ رہے ہیں. اس واقعے کے ساتھ ایک وارننگ آتی ہے, ڈونٹ ٹرائی دس ایٹ ہوم. وہ اس لیے کہ یہ حرکت کرنے کے لیے نا آپ کا ایمان کا لیول خالد بن ولید جیسا ہونا چاہیے. یہ وہ خالد بن ولید, یہ جو ہے وہ خالد بن ولید ہے جن کو اس بات کا یقین تھا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو اس آگ کی پراپرٹیز بدل سکتے ہیں, اس آگ کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وہ ہے جو کہ ہر ذرے کے اوپر قادر ہے. ایک ریت کا ذرہ بھی اپنی جگہ سے شفٹ نہیں کرتا سوائے اللہ کی مرضی سے. ایک پتا درخت سے نہیں گرتا سوائے اللہ کی مرضی سے. ایک گھاس کا تنکا ہلتا نہیں ہے جگہ سے اپنی سوائے کہ اللہ کی مرضی سے. تو اگر اللہ تعالیٰ کا ہر چیز پہ قدرت ہے, ٹھیک ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اگر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس شیشی کے اندر جو کچھ لکوڈ ہے اس کے ہر ایٹم اور ہر مالیکول پہ بھی قدرت رکھتا ہے. اور اگر اللہ اس آگ کی پراپرٹیز بدل سکتا ہے تو اللہ اس پوائزن کی بھی پراپرٹیز بدل سکتا ہے. اور اللہ اگر اس آگ کو ٹھنڈا کر سکتا تھا تو وہ اس زہر کو پانی بھی بنا سکتا ہے.
وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جس نے اللہ پر توکل کر لیا اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا. یہ ان کے ایمان کا لیول تھا. جس یقین سے انہوں نے پیا نا کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ میرے ساتھ ہے. اور کیوں اللہ میرے ساتھ نہیں ہوگا؟ میں اللہ کی کون سی نافرمانیاں کرتا ہوں؟ میں تو اللہ کے ساتھ ہوتا ہوں, اور جو ہے نا اللہ میرے ساتھ ہوتا ہے. یہ ان کا ریلیشن شپ تھا کہ انہوں نے یہ حرکت کی. اور ایک اور واقعہ سناتا ہوں آپ کو فائنلی. وہ ایک صحابی تھے جو کہ ابن قیم اپنی بک میں جو ہے نا مینشن کرتے ہیں ان کے بارے میں. ایک صحابی تھے جو کہ شام سے مدینہ آ رہے تھے, ٹریڈنگ کے لیے گئے تھے, بزنس کے لیے گئے تھے, اور تجارت کر کے واپس آ رہے ہیں اور پیسہ لے کے آ رہے ہیں واپس. تو وہ جو ہے نا اکیلے ہی تھے. راستے میں ایک بینڈٹ جو ہے ہائی وے رابر ہے, اس نے پکڑ لیا, ڈاکو تھا. اس نے کہا کہ تمہاری جان اور مال دونوں میں آج لے کے چھوڑوں گا. تو انہوں نے کہا کہ میرا مال لے لو, مال میرے پاس ہے, یہ تم سارا لے لو, لیکن میری جان بخش دو. اس نے کہا نہیں, مال تو تمہارا میں لے کے ہی چھوڑوں گا, تو اس میں کوئی مطلب سوال کی بات ہی نہیں ہے, لیکن تمہاری جان بھی ساتھ لوں گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اگر ایسی ہی بات ہے تو بس مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں اور اللہ سے بس آخری دفعہ بس وہ الوداعی ایک اپنا وہ چیز کہہ دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لو. انہوں نے نماز پڑھنا شروع کی, پہلی رکعت پڑھی. دوسری رکعت کے جب سجدے میں گئے تو سجدے میں گر کے رونا شروع کر دیا, اور روئے چلے جا رہے ہیں, اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں. اور اللہ کو کس نام سے پکارے ہیں؟ اے محبت کرنے والے رب. یہ ان کی دعا کا سٹائل سنیں ذرا. کہتے ہیں اے محبت کرنے والے رب, اے عرش کریم کے مالک, میں مصیبت میں ہوں اور اس وقت تیرے سوا میرا کوئی نہیں. یعنی اللہ کو الودود, اللہ بہت محبت کرنے والا ہے. اللہ کو اس نام سے پکارے, یا اللہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے, یا اللہ میں تو تیرا بندہ ہوں, میں نافرمان تو نہیں ہوں, یا اللہ میں تو تیرا بندہ ہوں, میں تو پوری کوشش کرتا ہوں. جس طرح نا قرآن میں فاتقوا اللہ ما استطعتم, اللہ کا تقوی اختیار کرو جہاں تک تمہاری استطاعت بنتی ہے. میں تو اپنی استطاعت کے مطابق پوری طور پر تیرا تقوی اختیار کرتا ہوں. یا اللہ تو محبت کرنے والا ہے, تو مجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ میرے ساتھ یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ دعا کی, کرتے چلے گئے. اس کے بعد اٹھے, سلام پھیرا, تو دیکھتے ہیں دور سے ایک سفید گھوڑے پہ ایک شخص جو ہے نا بڑی سپیڈ سے آ رہا ہے, اور اس کے ہاتھ میں ایک سپیئر ہے, ایک نیزہ ہے, اور اس نے وہ لیا اور جو ہائی وے رابر تھا اس کے چھاتی کے تھرو وہ گزار دیا اس نے. اور وہ گھوڑ سوار پہ گھوڑے سے اترتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ خیریت سے ہیں؟ اور یہ صحابی کہتے ہیں میں تو خیریت سے ہوں, آپ کون ہو؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں. جب آپ نے دعا کی تھی نا تو پورے 4تھے آسمان میں ایک تہلکہ مچ گیا تھا, کھلبلی مچ گئی تھی, اور میں نے والنٹیئر کیا تھا کہ ایک تو اللہ کا بندہ ہے, اوپر سے مظلوم ہے. آپ کو پتا ہے مظلوم اگر کافر بھی ہو اس کی بھی دعا اللہ تک پہنچ جاتی ہے. ایک تو مظلوم ہے, اوپر سے متقی ہے. تو میں نے والنٹیئر کیا, اینجلز آپس میں مطلب جھگڑ رہے تھے کہ کون جائے گا. میں نے پھر والنٹیئر کہ میں جاؤں گا, میں اس کا کام تمام کروں گا جو اللہ کے بندے کو ٹیررائز کر رہا ہے. اور پھر میں آیا اور میں نے آپ کی مدد کی. آپ سوچ سکتے ہیں یہ واقعات کوئی فکشنل کہانیاں نہیں ہیں, یہ کوئی میک بلیو فیری ٹیلز نہیں ہیں, یہ ریئل واقعات ہیں جو کہ ہماری اسلامک ہسٹری میں بھرے پڑے ہوئے ہیں. میں اگر بھی شروع ہو جاؤں لسٹ بتانا تو ٹائم آپ کا پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے. آپ ایون صحابہ کے بعد بھی اگر آپ لائف اٹھائیں, طارق بن زیاد کی لائف دیکھیں, آپ صلاح الدین ایوبی کی لائف دیکھیں, یو فائنڈ ان کی زندگیاں بھری ہوئی ہیں کرامات کے ساتھ. ایسے ایسے معجزے ہیں کہ جو ہیومن لاجک ڈیفائی کرتی ہے کہ یہ جو ہے نا واقعہ کیسے ہو گیا. یہاں تک کہ پرشینز نے جو ہے نا مسلمانوں کے بارے میں ان کی جب انہوں نے گھوڑے جو ہے دوڑا دیے تھے نا اپنے سمندر کے اندر, 10 تو 10 صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے. اس کے بعد کیا ہوا تھا, انہوں نے کہا تھا, ان کی پرشین ہسٹری بکس میں لکھا ہوا ہے, انہوں نے کہا تھا دیوا آمدن, کہ دیو آ رہے ہیں بھاگو. کہ یہ انسان نہیں ہو سکتا جس نے یہ حرکت کی ہے. ابھی یہ انسان نہیں ہے جو یہ ابھی ریور کراس کر کے جو آ رہے ہیں, یہ انسان نہیں ہو سکتے. کچھ اور سپر نیچرل فورسز ہیں جو ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں. تو کیا آج وہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہیلپ نہیں بھیج سکتا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ لمیٹڈ ٹائم آفر تھی اور اب ختم ہو چکی ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہی اللہ کی مدد آج بھی آ سکتی ہے, صرف یہ اگر ہم اپنے آپ کو سدھارنے والے بن جائیں. امریکہ کوئی چیز نہیں ہے, انڈیا کو آپ سمجھتے کوئی تھریٹ ہے, کوئی کچھ بھی چیز نہیں ہے. مسئلہ ہمارے ساتھ ہے, اور اس کی بھی پروفیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں کہ ایک ٹائم آئے گا جب پورے دنیا کی قومت جو ہے نا قومیں تم پہ پڑ جائیں گی جیسے بھوکے کھانے پہ پڑتے ہیں. پھر کیا ہوگا, تمہارے اندر ایک پرابلم ہوگا, تم سمندر میں جھاگ کے برابر ہوگے. صحابہ نے کہا جی ہم کیا بہت تھوڑے ہوں گے, کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہمارے اوپر کیسے لوگ غلبہ پائیں گے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کیسے ہوگا یہ, کہ ہم تعداد میں بہت تھوڑے ہوں گے. نہیں, تعداد تو بہت ہوگی. سبحان اللہ, آپ ابھی کتنے 2 بلین کے کیا قریب مسلمان ہیں پوری دنیا میں. تعداد میں تو بہت ہوگے, لیکن یو ول بی لائک دا فوم آن دا سی, لائک سمندر میں جھاگ کی جو نا مانند ہوگے تم.
لو کوالٹی مسلمس، لو کوالٹی. کیوں جو نا لو کوالٹی ہوگی؟ کیونکہ تمہارے دلوں میں ایک بیماری ہوگی وہن کی. وہن کیا بلا ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وہن کیا چیز ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا کی محبت میں تم ڈوبے ہوئے ہوگے اور موت سے ڈرتے ہوگے. یہ بیماری ہے وہن کی. ہر بندہ آج دنیا 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 کر رہا ہے، دین کی تو فکر کسی کو نہیں ہے. یہ شیطان کے پلاٹس ہیں. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہم کم از کم اس کیٹیگری سے اپنے آپ کو باہر نکالیں. اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ جو یہاں میرے سامنے بیٹھے ہوئے نا، انشاءاللہ آپ ہی میں سے وہ چینج آئے گا جس کی ہمیں ضرورت ہے. اور ابو بکر آپ میں سے نکلے گا کوئی، آپ ہی میں سے عمر بن الخطاب نکلے گا، آپ ہی میں سے خالد بن ولید نکلے گا، آپ ہی میں سے عثمان بن عفان نکلے گا، آپ ہی میں سے علی بن ابی طالب نکلے گا، آپ ہی میں سے ابو ہریرہ نکلے گا، آپ ہی میں سے سلمان الفارسی نکلے گا. یہ آپ میں سے لوگ نکلیں گے. یہ کوئی یہ مت سمجھے کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ بھیجیں گے، نہیں. جیسے چینج پہلے آیا تھا بالکل ویسے چینج ابھی بھی آئے گا. بالکل سیم بلو پرنٹ کے اوپر آئے گا. جو طریقہ صحابہ کا تھا اسی طریقے پہ چینج آئے گا. یہ مت سمجھے کہ کوئی اور طریقہ ہوگا، اوباما آ جائے گا اور پھر یہ ہو جائے گا اور فلانا. کچھ ایسے نہیں ہونے والا. جس طرح، کیونکہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہے، پیپل چینج دیم سیلوز اینڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فیسیلیٹیٹس دیم. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہالت سے باہر نکال کے دین میں لے کے آئے، بالکل ایسے ہی چینج آئے گا. اور وہ چینج آپ لوگ لے کے آئیں گے. آپ ہی میں سے وہ لوگ ہوں گے جو کہ اٹھیں گے. اسٹوڈنٹس آف ماجو، اسٹوڈنٹس آف ڈفرنٹ یونیورسٹی، جہاں ہم لوگ جاتے ہیں بات کرتے ہیں. اور مجھے نظر آتا ہے پیشن آپ لوگوں کی آنکھوں میں نظر آتا ہے. صرف پتہ کیا چیز، جس چیز کی جو نا کمی کس چیز کی ہے، صرف ڈائریکشن دینی ہے تھوڑی سی بس. ہمارے یوتھ میں بہت جذبہ ہے، بہت پیشن ہے، بہت جذباتی لوگ ہیں، بہت کچھ کرنے والے ہیں. اتنے ایموشنز ہیں کہ سبحان اللہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے دیکھ کے. سبحان اللہ میں ابھی جو ہے فیصل آباد سے آ رہا ہوں، کچھ ابھی جو ہے نا 4-5 دن ہوئے ہیں. اور وہاں پہ جب یہ پاکستان انڈیا کا میچ ہوا تھا نا، اس کے بعد فیصل آباد کی سڑکوں پہ لڑکوں نے سڑکیں بلاک کر دی تھی اور ویلیاں کر رہے تھے وہ بائکس کے اوپر، بالکل نڈر ہو کے. پولیس والے ایسے کھڑے ہوئے تھے، کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگا رہا تھا. یقین جانے کوئی تقریباً 500 لڑکا اکٹھا ہوا تھا بائکس کے اوپر اور پتہ نہیں کن کی چیزوں کے اوپر. اور وہ ویلیاں بھی کر رہے ہیں، وہ ہوٹنگ بھی کر رہے ہیں، اور کوئی بندہ ان کو ہاتھ لگانے والا نہیں تھا. اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ سبحان اللہ اگر صرف ان کا قبلہ تھوڑا سا درست کر دیا جائے نا، یہ ایک طوفان بن جائے. صرف اتنی سی چیز کی کمی ہے، بس ایک سپارک لگانے کی ضرورت ہے بس. تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے کام کے لیے چن لے. اینڈ آئی پرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ forgive us، جو بھی ہم سے صغیرہ کبیرہ گناہ ہوتے رہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے انشاءاللہ. اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر میں ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جنت الفردوس الاعلی میں اچھا مقام نصیب فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.